السلام علیکم۔ قانون سے آگئی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا، شاید کسی دیگر کے بھی کام آ سکے۔ آج کا موضوع بھی اہم ہے۔ آج بھی کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے تو انہی کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناؤں تاکہ شاید کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ گزارش یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے روزمرہ معاملات میں لوگ جو ہیں اپنے مالی لین دین میں بعض دفعہ کسی کو کوئی قرض دے دیتا ہے، ادھار دے دیتا ہے، تو لیکن کوئی وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر وہ بندہ مکر جائے تو پھر اس وقت جو ہے نا بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ منکر ہو جاتا ہے کہ دیے نہیں دیے، پہلے تو کہتا رہتا ہے میں دے دوں گا، جب آپ اس کے ساتھ زور زبردستی یا اپنی وہ کرتے ہیں کہ بھائی پیسے دے دو اب، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی میں نے تو لیے ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی صورتحالیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ کوئی ثبوت پاس موجود ایسا ہوتا نہیں ہے، زبان کے اوپر ہی بس ایک چیز آپ نے کی ہوتی ہے، تو یہ مسائل کھڑے کر دیتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ فرض کر لیں کہ جب بھی کسی کو کوئی مطلب قرض دیتے ہیں تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار کو اختیار کریں تاکہ آپ محفوظ ہو سکیں اور دوسرا بندہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب بات یہ ہے کہ پرو نوٹ کیا ہے۔ پرو نوٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑی اہم ایک دستاویز ہے جس کو بنانے سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ پرو نوٹ اس کو انگلش میں یا انگریزی میں پرائمری نوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریری دستاویز ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک شخص جو ہے، قرض لینے والا جو ہے، دوسرے شخص کو جو کہ قرض دینے والا ہے اس کو یہ واضح اور غیر مشروط اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس دستاویز میں کہ وہ ایک مقررہ رقم جو ہے جو وہ سے لے رہا ہے، مقررہ وقت پر جو بھی طے کیا جائے گا یا مطالبہ کیے جانے پر جب وہ مطالبہ کرے گا تو وہ ادا کرے گا۔ تو جو یہ دستاویز جو ہے، یہ جو پرو نوٹ ہے، یہ روزمرہ مالی معاملات میں بہت زبردست قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قانونی اعتبار سے پرو نوٹ ایک قابل نفاذ تحریری اقرار ہوتا ہے۔ پرو نوٹ کی جو بنیاد پر اگر قرض لینے والا رقم ادا نہ کرے تو قرض دینے والا جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پرو نوٹ کو مطلب یہ سمجھ لیں آپ کہ مالی لین دین میں ایک مضبوط ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ بازار میں بھی عام مطلب جو کچہری کی جگہیں ہوتی ہیں، عدالتی ایریا علاقہ، وہاں سے آپ کو پرنٹڈ پرو نوٹ فارم بھی مل جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ جو ہے ایک مناسب مالیت کا اسٹامپ پیپر لازماً ساتھ منسلک کیا جانا ضروری ہے، اور جو اسٹامپ پیپر ہے اور اس اسٹامپ پیپر پر پرو نوٹ کا حوالہ تحریر کر کے دستخط کروائے جائیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پرو نوٹ کو لکھ لیتے ہیں جو پرنٹڈ لیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے اسٹامپ پیپر بھی اس کے ساتھ منسلک کر دینا، اور اسٹامپ پیپر کے اوپر بھی آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس کا حوالہ دے کے کہ یہ جو پرو نوٹ ہم نے بنایا ہے یہ اس کا بشمولہ ہے، یعنی اس کا حصہ ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر باقاعدہ گواہان کے دستخط بھی اس پہ بھی کروائیں اور ساتھ میں وہ بھی دستخط کرے جو قرض مطلب لے رہا ہے، تو وہ بھی دستخط اس پہ کیے جائیں تاکہ اسٹامپ کو جو ہے پرو نوٹ کا حصہ بنا دیا جائے، تاکہ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ قانونی طور پر اس کی حیثیت ہو جائے۔ ویسے تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پرنٹڈ بھی لیتے ہیں مارکیٹ سے، وہ پرنٹڈ فارم لے کر تو پھر آپ اس کو بھر لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پورا پرو نوٹ کا جو مضمون ہے نا وہ اسٹامپ پیپر پر لکھیں یا وہ پرنٹ کر لیں اس کو اس کے اوپر اسٹامپ پیپر کے اوپر، تو یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ سب سے مطلب یوں سمجھ لیں میری نظر میں سب سے مضبوط اور محفوظ ہوگا۔ اسٹامپ پیپر کا جو مقصد ہے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حکومت کو مقررہ جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے وہ مطلب ادا کر دی گئی ہے، کیونکہ بغیر اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے عدالت کے اندر اس پرو نوٹ کی حیثیت مطلب یوں سمجھ لیں کمزور ہو جاتی ہے اور اس پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، اعتراض بھی لگ سکتا ہے مطلب۔ اس لیے اسٹامپ پیپر پر بنایا گیا جو پرو نوٹ ہے وہ عدالت میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ قرض لینے والا مقررہ وقت پر اگر قرض جو ہے نا مطلب ادا نہ کرے تو قرض دینے والا جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اپنے اسی پرو نوٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو قانونی نوٹس بھیجے گا۔ وہ اس کو قانونی بھیج سکتا ہے کہ یہ آپ نے اس طرح پرو نوٹ یہ لکھ کے دیا تھا، مجھ سے ادھار قرض لیا تھا
تو جو کہ اب آپ مقررہ تاریخ کے مطابق اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو ایک باقاعدہ قانونی نوٹس بھیجے گا کہ اگر آپ نے مجھے ایک ہفتے میں یا 15 دنوں میں یہ رقم نہ دی تو پھر میں آپ کے خلاف قانونی چارہ کروں گا۔ تو وہ اس کو قانونی نوٹس آپ نے اس کو بھیجنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ عدالت میں جو ہے نا، اس کے بعد پھر وہ شخص جو ہے جس کے پاس وہ پرونوٹ ہے، وہ سول عدالت کے اندر آرڈر 37 جو ہے نا CPC، اس کے تحت ایک دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس دعوے میں تیز رفتار قانونی مطلب کارروائی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور فیصلہ اس کا بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو پرونوٹ ہے یہ مالی معاملات میں مدد تحفظ کا مؤثر ذریعہ ہے، لہذا آپ جب بھی کسی کو کوئی قرض دیں یا کوئی ایسی بات ہو تو آپ اس کے اندر پرونوٹ لکھیں۔ تو آپ جب پرونوٹ لکھ لیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور وہ شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے، اور فیصلہ بھی عدالت سے جلد ہوگا اور آپ محفوظ ہو سکیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، تاکہ میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو قرض دینے کے بعد جو ادھار دینے کے بعد نیکی کرنے کے بعد جو ہے پریشان حال گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ لینے والا جو ہوتا ہے وہ منکر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جناب پرونوٹ کی اہمیت کو سمجھیں، اور جب بھی کبھی کسی کے ساتھ ادھار کوئی لین دین آپ ایسا کریں تو اس کے اندر پرونوٹ لازمی بنائیں، اور کوشش کریں اسٹامپ پیپر پر ہی بنائیں۔ السلام علیکم۔